نہیں ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. خیانت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جو ان تین چیزوں سے بری ہو جائے گا، تکبر شیطان نے کیا، ذلیل و رسوا ہوا، اور خیانت کرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. کسی کے حق میں خیانت ہو، کسی کے مال میں خیانت ہو، کسی کی جان کے حوالے سے خیانت ہو، تو یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نہ تکبر ہو، نہ خیانت ہو، اور نہ ہی بندہ مقروض ہو. اور یہ قرض والا معاملہ اسے تھوڑا سا زیادہ حساس سمجھے ہیں. دونوں تینوں معاملات بڑے حساس ہیں. قرض کے معاملے میں ہمارے اندر بہت زیادہ سستی اور کوتاہی. ایک بندے کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض ادا نہیں کرتا ہے اور محفل میلاد سے جا رہا ہے. بھئی محفل میلاد نہ سجائی تو کیا آپ کافر ہو جاؤ گے؟ مجھے بتائیں نا، کیا کافر ہو جاؤ گے؟ کافر تو نہیں ہوگے. اپنے نبی کی محبت تو سینے میں موجود ہے. ایک بندہ قرض لے کر محفل میلاد سے جا رہا ہے، ایک بندہ قرض لے کر کل خانی کر رہا ہے، ایک بندہ قرض لے کر ساتے کا، دسویں کا، چیلم کا ختم دلا رہا ہے. کیا یہ فرض واجب ہے؟ مجھے بتائیے یہ فرض ہے؟ جو فرائض ہیں ان کا ہمیں علم ہی نہیں، اور جو چیزیں فرض نہیں ہیں ان کو ہم فرض سمجھ بیٹھے. جو چیزیں فرض نہیں ہیں ان کو ہم فرض سمجھ بیٹھے. آج قرض لے کر جہیز کا سامان بنایا جا رہا ہے، قرض لے کر سونا بنایا جا رہا ہے، اور قرض پھر دوستوں سے تو لیتے ہی ہیں، بینکوں سے قرض لیا جا رہا ہے اور سود پر قرض لیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ ایسا بندہ جب فوت ہوگا تو کیا اس کی معافی ہو جائے گی؟ اچھا حدیث مبارکہ سن لیجیے. حضرت محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا سبحان اللہ، کتنی سختی نازل ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کون سی سختی نازل ہوئی ہے. کہتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال نہ کر سکے کہ یا رسول اللہ کون سی سختی نازل ہوئی ہے. پھر اگلا دن آیا تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کل آپ فرما رہے تھے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر سبحان اللہ کتنی سختی نازل ہوئی ہے، یا رسول اللہ وہ کیا سختی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، قتل ہونے کے بعد پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں وہ قتل ہو جائے، پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، پھر اس کو زندہ کیا جائے، 3 مرتبہ وہ راہ خدا میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک اس کے سر پہ قرض ہوگا. مجھے بتائیے کہ ایک بندہ راہ خدا میں شہید ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ قرض والا معاملہ کیوں نہیں مٹ رہا؟ اس کا تعلق حقوق العباد سے. ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے قرض لے لیا، کہا جی چلو محفل میلاد سجا لیتے ہیں، قرض لے لیا جی کل خانی 10واں چیلم کروا لیتے ہیں، قرض لے لیا جی چلو جی بیٹی کا جہیز بنا لیتے ہیں، قرض لے لیا جی چلو سونا بنا لیتے ہیں، قرض لے لیا جی چلو گھر بنا لیتے ہیں، قرض لے لیا چلو جی گاڑی لے لیتے ہیں. بھئی وہ قرض آپ کے مرنے کے بعد کون ادا کرے گا؟ آپ کے بیٹے اگر ان کے پاس مال ہوگا تو وہ ادا کریں گے نا. تو اگر مال ہی نہ ہوا تو قرض کون ادا کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا 3 مرتبہ بھی راہ خدا میں وہ شہید ہو جائے، اگر اس کے سر پہ قرض ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے اس معاملات کو آپ حساس طور پہ لیں اور سمجھیں. جس دوست نے قرض لیا ہوا ہے اپنے بھائی کو ادا کریں آسان طریقے کے ساتھ. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے لوگوں سے زمین کے پیسے لیے. ہاں جی آپ کو زمین لے کر دیتے ہیں، لیکن وہ پیسے لے کر کھا گئے اور بعد میں زمین کا نام و نشان بھی نہیں. وہ پلاٹ صرف دکھایا تھا جی یہ پلاٹ آپ کو لے کر دیں گے، پلاٹ پھر وہ رجسٹری بھی نہیں ہوئی، کوئی کاغذات بھی نہیں بنے، سارا کچھ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اب وہ بندہ پیچھے منتیں کر رہا ہے بھائی میں نے آپ کو 5 لاکھ روپیہ دیا تھا، آپ کی مہربانی ہے مجھے زمین دلوا دیجیے. اور وہ آگے سے نخرے دکھا رہا ہے، نخرے دکھا کر کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی جب آپ نے 5 لاکھ دیا تھا اس وقت وہ زمین سستی تھی، اب وہی زمین مہنگی ہو گئی، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، وہی زمین اب 10 لاکھ کی مل رہی ہے، تو میں آپ کو کیسے زمین لے کر دے سکتا ہوں؟ بھائی ایگریمنٹ جس وقت ہوا تھا اس وقت 5 لاکھ کی تھی، اس وقت ہی لے کر دینی بنتی تھی. اگر اس وقت آپ نے نہیں لے کر دی، اب 10 لاکھ کی ہوگی تو آپ لے کر دینی پڑے گی آپ. تو ہمیں معاملات کا پتہ نہیں، علم نہیں ہے. وہ پیسے صاحب نے کھا لیے ہیں اور پیچھے وہ بھائی جو ہے
جنہوں نے پیسے دیے ہیں، جن کے پیسے ڈوب چکے ہیں، اب منتیں ترلے کر رہے ہیں بیچارے، میرے پیسے تو چلو واپس کر دو. اب وہ پیسے واپس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو ٹھیک ہے لے جاؤ، مار کے چلے جاؤ قبر میں، جنت میں داخل نہیں ہوگی. ان باتوں کو آپ پلے باندھ لیجئے. جو حقوق العباد کے حوالے سے اسے ضائع نہ کیجیے. جو کسی کا لین دین کرنا ہے، 1 روپیہ دیا تو وہ بھی ادا کریے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.